بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 23 مارچ سن 2024، خصوصی اشاعت برائے یوم مسیح موعود علیہ السلام، صفحہ 20۔ ممانعت قتال پر مخالفین احمدیت کا اعتراض، از قاف سین الف۔ جماعت احمدیہ کے مخالفین حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کئی قسم کے بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے قتال فی سبیل اللہ کو منسوخ فرمایا ہے، جبکہ یہ امت کے لیے ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے اس موقف کی وجوہات یہ پیش کرتے ہیں کہ سن 1857 کی جنگ کے بعد انگریز حکومت مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے خوفزدہ تھی اور کسی طرح اس جذبہ کو دبانا چاہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک اسکیم تیار کی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 1857 کے 33 سال کے بعد اس دعویٰ کے ساتھ کھڑا کیا کہ آپ ہی وہ موعود مسیح ہیں جن کی آمد کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور اس طرح مسلمانوں میں آپ کا پیغام پھیلایا گیا، جس میں منسوخی قتال کا حکم بھی شامل ہے۔ مخالفین احمدیت کی ایک مشکل یہ ہے کہ وہ ایک الزام مفروضے کی بنیاد پر عائد کرتے ہیں اور پھر اس کی دلیل کے طور پر مزید ایک مفروضہ گھڑتے ہیں، چنانچہ ساری عمارت ہی جھوٹ اور مفروضوں پر کھڑی کی جا رہی ہے۔ اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنی تحریرات میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہیں۔ چنانچہ جب اقرار کر لیا تو پھر اس میں شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب ان بلعجب مخالفین سے کوئی پوچھے کہ اگر ایک ایسی خفیہ تحریک چلائی گئی جس میں ایک شخص کو مسیحیت کے مقام پر فائز کیا گیا تاکہ اس ترکیب سے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد ختم کیا جائے، تو پھر ایسے خفیہ ایجنٹ کو بقلم خود اس اعلان کی کیا ضرورت تھی کہ وہ خود کو انگریز کا خود کاشتہ پودا قرار دے کر خود اس اسکیم کو بیچ چوراہے کے پھوڑ دے؟ اور اگر ایسی بات کی گئی تھی تو انگریز کو تو فوراً اس شخص سے مسیحیت کے مقام سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرنا ضروری ہو جاتا۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ دعویٰ تو ہو گیا، مگر اس بات کو کس طرح یقینی بنایا جا سکتا تھا کہ عامت الناس اس کی پیروی بھی کریں؟ ماننا یا نہ ماننا تو عوام کی مرضی تھی، اور آئندہ ہونے والے واقعات نے بھی یہی ثابت کیا کہ کثیر تعداد لوگوں نے اس دعویٰ کا نہ صرف انکار کر دیا بلکہ پرزور مخالفت شروع کر دی۔ تاریخی حقائق اس حوالہ سے ایک دوسرا منظر پیش کرتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے، جو قادیان جیسے گمنام قصبہ میں رہتے تھے جس کو برصغیر میں کوئی نہیں جانتا تھا، سن 1880 میں اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب براہین احمدیہ تصنیف فرمائی، اور اس میں تمام دیگر مذاہب اور خصوصیت سے عیسائی پادریوں کو چیلنج دیا کہ اگر وہ اس کا جواب لکھیں تو انہیں 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ عیسائی پادری ان دنوں برطانوی حکومت کے زیر سایہ تمام برصغیر میں تبلیغ میں بہت سرگرم تھے اور امید کرتے تھے کہ جلد ہی برصغیر کی اکثر آبادی عیسائیت کی گود میں آ گرے گی۔ حضور علیہ السلام کی اس کتاب کی اشاعت سے ایک طرف تو دیگر مذاہب میں کھلبلی مچ گئی، تو دوسری طرف تعلیم یافتہ مسلمان طبقہ میں اس کا خیر مقدم کیا گیا اور مسلمانوں کو ایک نیا اعتماد حاصل ہوا۔ اس کتاب میں در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی طرف اشارہ تھا، جبکہ عیسائی برصغیر میں عیسائیت کی تبلیغ ہی اس بنیاد پر کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور آخری زمانہ میں نازل ہوں گے، دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوقیت ظاہر کرتا ہے، اور اس حربہ سے وہ مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کر کے عیسائیت کے دام میں پھنسا رہے تھے۔ سن 1891 میں
جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کھلا دعویٰ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور آپ علیہ السلام ان کے رنگ میں رنگین ہو کر آئے ہیں، تو اس کی سب سے زیادہ مخالفت عیسائی پادریوں کے ساتھ ساتھ برصغیر کے مسلمان علماء نے کی اور آپ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا گیا۔ ایک غلط فہمی جو مخالفین آج تک پھیلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ احمدیوں نے پہلے کفر کا فتویٰ عامۃ المسلمین پر لگایا تھا، اور چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جو کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے اگر وہ وجہ اس میں نہ پائی جائے تو یہ فتویٰ لوٹ کر فتویٰ لگانے والے پر پڑتا ہے۔ اس کے مطابق احمدی عامۃ المسلمین پر لگائے جانے والے کفر کے فتویٰ کے باعث خود کافر ہو چکے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم احمدیوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ سن 1891 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس دعویٰ کے نتیجے میں شدید مخالفت شروع ہو گئی اور سوال یہ اٹھایا گیا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ قرار دے کر کفر کا ارتکاب کیا ہے، اور اس حوالے سے مناظروں کا سلسلہ شروع ہوا، تو چونکہ حضور علیہ السلام کی مدلل بحث کے سامنے کوئی مخالف ٹھہر نہیں سکا، اس لیے عامیانہ مخالفت شروع کر دی گئی، جس میں جھوٹ، الزام تراشی، گالیاں اور واجب القتل ہونے کے فتوے دیے جانے لگے۔ 1891 میں اہالیان لاہور نے علماء کو ایک خط لکھا جس میں درخواست کی گئی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعاوی حضرت مسیح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی موت اور خود مسیح موعود ہونے کی نسبت کیے ہیں آپ سے مخفی نہیں، ان کے دعاوی کی اشاعت اور ہمارے ائمہ دین کی خاموشی نے مسلمانوں کو جس تردد اور اضطراب میں ڈال دیا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں، اگرچہ جمہور علماء موجود کی بے سود مخالفت اور خود مسلمانوں کے پرانے عقیدے نے مرزا صاحب کے دعاوی کا اثر عام طور پر پھیلنے نہیں دیا، مگر تاہم اس امر کے بیان کرنے کی بلا خوف تردید جرت کی جاتی ہے کہ اہل اسلام کے قدیمی اعتقاد نسبت حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم میں بڑا بھاری تزلزل واقع ہو گیا ہے۔ بہیوالا الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ 126۔ اس وقت تک انگریز حکومت کو مسلمان علماء کی حمایت حاصل تھی اور جذبہ جہاد کے کار فرما ہونے کا دور دور تک خطرہ نہیں تھا، بلکہ بعض مسلمان اکابرین نے اس کتاب کی اس بنا پر مذمت کی کہ اس سے انگریز حکومت کے ناراض ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان والی بھوپال جو اہل حدیث کے بڑے عالم تھے، ان کو جب یہ کتاب بھجوائی گئی تو انہوں نے اس تبصرے کے ساتھ کہ دینی مباحثات کی کتابوں کا خریدنا یا انہیں کچھ مدد دینا خلاف منشاء گورنمنٹ انگریزی ہے، اس لیے اس ریاست سے خرید وغیرہ کی کچھ امید نہ رکھیں، کتاب چاک کر کے واپس کر دی۔ چنانچہ ان حالات میں یہ کتاب شائع ہوئی جس سے عیسائیت کے تار و پود بکھر گئے۔ اب یہ ایک محیر العقول الزام ہے کہ انگریز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے مقاصد کے لیے مسیحیت کے مقام پر فائز کیا، جبکہ آپ کی کتاب ان کے مذہب کے ہی پرزے اڑا رہی تھی۔ جہاں تک سن 1857 کی جنگ کا تعلق ہے تو اس زمانہ کے بہت سے اکابرین نے، جن میں سر سید احمد خان بھی شامل ہیں، اسے بغاوت قرار دیا تھا نہ کہ جہاد۔ اس وقت ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا کنٹرول تھا، حتیٰ کہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر بھی ان کے وظیفہ خار تھے۔ ان کی فوج میں بنگال اور اودھ سے تعلق رکھنے والے سپاہی تھے جن میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ کمپنی کی بعض پالیسیوں کے باعث ان سپاہیوں میں بے چینی پیدا ہونا شروع ہوئی اور بعض دیگر معاملات نے اس بے چینی کو ہوا دی۔ نتیجتاً اس فوج نے اپنے انگریز افسران کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ ان میں ایک نمایاں کردار رانی آف جھانسی کا بھی تھا۔ یاد رہے کہ وہ ہندو تھیں اور سن 1858 تک انہوں نے انگریز فوجوں کی ناک میں دم کیے رکھا تھا۔ آج کل ہمارے علماء اس جنگ کو جہاد قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلامی جہاد میں مشرکین کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اس کی ایک مثال جنگ بدر کے دوران جب ایک مشرک نے اپنا بدلہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اسے بھی اسلامی لشکر میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا جب تک کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہو گیا۔ اس جنگ میں انگریزوں کی تائید میں لڑنے والوں میں بہت سے مسلمان شامل تھے، خصوصاً پنجابی مسلمان۔
جو چند سال قبل سکھوں کے دور استبداد سے آزاد ہوئے تھے اور انگریزوں کی عملداری میں مطمئن تھے۔ آج کل بعض محققین طنزیہ طور پر انہیں انگریزوں کا غلام کہتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے انگریزی حکومت سکھوں کی حکومت کے بالمقابل امن، اطمینان اور خوشحالی کا پیغام لائی تھی۔ اس جنگ میں لڑنے والے سپاہیوں کا رویہ بھی جہاد جیسے مقدس فریضے میں شامل ہونے والے مومنین سے بالکل مختلف تھا، بلکہ خاص دہلی میں بھی ان کا رویہ کسی طرح بھی قابل تعریف نہیں تھا۔ خود دہلی کی جامع مسجد میں کئی روز تک نماز نہیں ہو سکی اور شرفائے دہلی شدید افراتفری کا شکار تھے۔ تو یہ تو سن 1857 کی جنگ کے حالات تھے، جنہیں سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند کے نام سے قلم بند کیا ہے اور جسے آج کل کے علماء جہاد قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف جماعت احمدیہ کی ترقی اور وسعت دنیا میں نہ صرف پھیلتی رہی بلکہ اب تو 200 ممالک میں اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں۔ اگر یہ تحریک انگریز کے ایما پر کھڑی کی گئی تھی تو اب 20ویں صدی میں جب مغربی طاقتیں روس کو افغانستان سے نکالنے کے لیے جہاد کی فضیلت پر زور دے رہی تھیں، جس کے نتیجے میں بہت سی اسلامی سیاسی جماعتوں نے امریکی امداد سے دونوں ہاتھ رنگے، جماعت احمدیہ اس وقت بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تعلیم پر کاربند تھی کہ دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ حضور علیہ السلام نے بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اب مذہب کے دفاع کے لیے جنگوں کا زمانہ ختم ہو گیا، کیونکہ اب اسلام پر حملہ تلوار سے نہیں بلکہ قلم سے ہے، اور جہاد کی صورت اب قلمی اور مالی جہاد اختیار کر چکی ہے۔ جہاد بند نہیں ہوا بلکہ اس کی حیثیت تبدیل ہو گئی ہے۔ فَتَعْبِرُوا